آستانہ تیرا قائم رہے آستانہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، پاک پتن شریف سے آپ کا خیر مقدم، بابا صاحب کے نگر سے۔ بات مکمل کرنی ہے ہمیں علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ ارشاد۔ اب اتنی بڑی ہستی ہیں، وہ جا رہے ہیں تو حضرت بشر حافی کے پاس۔ بشر حافی کے پاس، وہ ایک درویش تھے، اللہ کے ولی تھے، صوفی تھے، تو لوگوں نے بلکہ شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، ان کو یہاں آنا چاہیے، ساری امت ساری دنیا آپ کے پاس بیٹھ رہی ہے، آپ اتھارٹی ہیں شریعت میں، دین میں، تو آپ کا جانا وہاں بنتا نہیں، آپ کے سٹیٹس کے خلاف ہے، آپ وہاں نہ جائیں، انہیں آنا چاہیے۔ فرمایا نہیں، چونکہ طلب اور ضرورت مجھے ہے لہٰذا مجھے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ شریعت، قرآن، سنت ممکن ہے میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، روایت و درایت کا علم ہو سکتا ہے میرے پاس زیادہ ہو، لیکن میں پھر بھی اس لیے جاتا ہوں کہ وہ شریعت والے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہائے اللہ اکبر، شریعت کو ممکن ہے میں زیادہ جانتا ہوں، صاحب شریعت کو وہ زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ۔ اب وہاں پتہ کیا جملہ کہتے تھے محدثین اہل علم جانتے ہیں کہ جب طالب حدیث اپنے شیخ سے جا کے کہتا ہے کہ حدثنی عن فلان، حضور آپ فلاں سند سے فلاں امام سے روایت ہو، یہ کہتے تھے حدثنی عن ربی، اللہ اکبر، جس کا ترجمہ میں صرف اس شکل میں کیا کرتا ہوں کہ کوئی یار دی گل سنا سنا۔ پھر پاک پتن شریف بیٹھے ہیں حضور، اتنے بڑے علامہ اپنے وقت کے، نظام بحاس اور نظام محفل شکن، سارے علوم کی دنیا مسخر کر کے جب پاک پتن شریف آتے ہیں تو وہ قرآن پاک بھی دوبارہ بابا صاحب سے پڑھتے ہیں، اس لیے جایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مظہر مختار درانی صاحب، آج کا پروگرام آن ایئر ہوا ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہوا، جو کچھ بیان کر سکے اللہ قبول فرما لے۔ آج کے اس پروگرام کا خلاصہ نشست کا آپ کیا نشر فرماتے ہیں؟ جی، میں محترم مجدد صاحب کی بات کو آگے پڑھاؤں گا۔ بسم اللہ۔ عرس کی تقریبات میں ہم کیوں جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور وہاں سے کیا پیغام ملتا ہے ہمیں؟ عرس کی تقریبات میں جانے کا مقصد صاحب عرس کے اخلاق، ان کی سیرت کو جاننا اور ان کی ترویج اور ان کی اشاعت کرنا۔ صرف جاننا ہی نہیں بلکہ ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو اپنی ذات پر ان کے اثرات کو مرتب کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی کو امام غزالی نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ان سیرتہم احسن السیر واخلاقہم ازکی الاخلاق وطریقہم اصوب الطریق۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کے مختلف لوگوں کی سیرتوں کو میں نے دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کائنات میں سب سے زیادہ حسین سیرت انہی صوفیہ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات میں سب سے بہتر اخلاق انہی کا ہے، کائنات میں سب سے بہتر راستہ انہی کا راستہ ہے۔ ان کے درس امن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کسی صوفی نے بہت خوب کہا تھا کہ صوفیہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے درخت ہو سایہ دار، اس سایہ دار درخت کے نیچے ہر قسم کا پرندہ بیٹھتا ہے، درست ہے، حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے، اچھی نسل کا بھی ہوتا ہے اچھی نسل کا بھی نہیں ہوتا، مگر درخت نے کبھی کسی پرندے کو اپنے سائے سے دور نہیں کیا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ ان کے اس درس کو آگے لے کر ماشاءاللہ چلنا۔ ماشاءاللہ۔ جہاں تک آج کی اس روحانی محفل کا پیغام ہے، وہ حضور کتب پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نصیحت پر مبنی ایک قول کو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ عطا فرمائیے۔ آپ نے بڑا خوب بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فقر کے عالم میں بھی اپنے آپ کو تمنگر سمجھو۔ بہت اچھا، فقر کے عالم میں بھی اپنے آپ کو تمنگر سمجھو، کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں فقیر ہوں، اپنے فقر کی حالت کو دوسروں پر کبھی ظاہر نہ کرو۔ فرمایا غم کی حالت میں بھی مسرور رہا کرو، اللہ اکبر، اس لیے کہ غم بھی اسی کی طرف آتا ہے اور خوشی بھی اسی کی طرف سے آتی۔ فرمایا دشمن کے ساتھ بھی محبت کی روش کو اختیار کیا کرو، اللہ اکبر، بہت خوب قبلہ، ماشاءاللہ۔ دشمن کے ساتھ بھی محبت کی روش کو اختیار کرو، یہی تعلیمات تصوف ہے اور یہی تعلیمات صوفیہ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب درانی صاحب قبلہ، سرور بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ حافظ مظہر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو اشعار قبلہ، آپ سارے سخنور ہیں۔ اب لکھتے ہیں کہ کھینچ لایا ہے مجھے جذب فراوان فرید، کھینچ لایا ہے مجھے جذب فراوان فرید،
للہ الحمد ہوا آج میں مہمان فرید، للہ الحمد ہوا آج میں مہمان فرید، تخت جمشید کو کیا خاک نظر میں لائیں، تخت جمشید کو کیا خاک نظر میں لائیں، خسروِ ملک ولایت ہیں غلامان فرید، خسروِ ملک ولایت ہیں غلامان فرید۔ مقطع سے پہلے شعر خواجہ سائیں اور علامہ صاحب، مفتی صاحب، درانی صاحب، میں نے ایک عشق کو دیکھا ہے بشکل صابر، میں نے ایک عشق کو دیکھا ہے بشکل صابر، میں نے ایک حسن کو پایا ہے بعنوان فرید۔ اور مقطع دیکھیے، فائز جلوائے خاصان خدا ہوں مظہر، فائز جلوائے خاصان خدا ہوں مظہر، دل ہے صابر پہ فدا جان ہے قربان فرید، دل ہے صابر پہ فدا جان ہے قربان فرید، کھینچ لایا ہے مجھے جذب فراوان فرید، للہ الحمد ہوا آج میں مہمان فرید۔ آئیے منقبت سماعت کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی سے۔ باتیں ہیں جو آنکھوں کو دیدار ہے بابا کے، باتیں ہیں جو آنکھوں کو دیدار ہے بابا کے، روشن جو کریں دل کو، روشن جو کریں دل کو، انوار ہیں بابا کے، روشن جو کریں دل کو، اس در کی گدائی پہ ہو ناز نہ کیوں ہم کو، اس در کی گدائی پہ ہو ناز نہ کیوں ہم کو، مولا بھی ہے بابا کا، سرکار ہے بابا کے، مولا بھی ہے بابا کا، سرکار ہے بابا کے، اور نایاب نگینا ہے محبوب الہی بھی، نایاب نگینا ہے محبوب الہی بھی، کلیر کے جو دولہا ہے شاہکار ہے بابا کے، کلیر کے جو دولہا ہیں، اور جھومر ہے طریقت کا، باتیں میرے بابا کی، جھومر ہے طریقت کا، باتیں میرے بابا کی، جو ناز شریعت ہیں تذکار ہیں بابا کے، جو ناز شریعت ہیں، اور دنیا کی کسی شے سے پائیں گے سکون کیسے، درشن ہی جنہیں سرور
درکار